بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا حال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جتنے گہرے اثرات غالباً وہ دکھ کے محسوس کرتا ہے، خوشی کے اثرات اتنے دائمی نہیں ہوتے۔ شعور کی پختگی، عمر کا گزرنا، علم کی گہرائی، دانشمندی، یہ تمام اجزاء ایک مدت میں جمع ہوتے ہیں اور پھر عمر بھر کی کاوش کا ثمر جب سامنے آتا ہے تو وہ خوشیاں بڑی دیر پا ہوتی ہیں، مگر مصیبت یہ کہ اس کے ساتھ ہی وقت یہ گھنٹی بجا دیتا ہے کہ کلاس کا ٹائم ختم ہوا اور اب آگے چلو۔ وقت ایسی چیز ہے کہ زندگی اور موت دونوں ہی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم زندہ ہیں وقت کے اعتبار سے کہ 1999 میں یہ ہوا، 70 میں یہ ہوا، 80 میں یہ ہوا، صبح مجھے یہ کہا گیا، شام کو کسی نے یہ قصہ سنایا، اور موت بھی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ آج تھے اور کل نہیں ہیں، شام تھے اور صبح نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ چیزیں منسلک ہیں۔ اور انسان کا مسئلہ اور ٹریجڈی اور غم اور دکھ اور اس کے اثرات ایسی شدید چیز ہے کہ پورے عرصہ حیات پر غالب رہتی ہے۔ کتنے ہی غم ایسے ہیں، کتنی ہی دل پہ ایسی چوٹیں لگتی ہیں کہ 20 سال انہیں نہیں بھلایا جا سکتا۔ موت ہے، کسی محبوب کی ہو جائے اور دل کی پیوستگی خود بخود آنکھوں کو تر کرتی ہے، اور اتنی طویل مدت کے بعد بھی چھڑ جائے تو لگتا ہے کہ یہ حادثہ ابھی آج صبح ہی ہوا ہے۔ اور ایسی طبیعتیں بھی ہیں جنہوں نے ایک طرح کی درندگی کے اثرات کو قبول کیا ہوتا ہے،
اور انہیں سرے سے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور ایسی طبیعتیں بھی ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے اور وہ برداشت کی قوت اتنی ہوتی ہے، اعصاب ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اور انسانی زندگی کے حقائق میں سے ہیں۔ در حقیقت انسان پہ ایک مدت تک جن چیزوں کا غلبہ رہتا ہے، اس کی روح آہستہ آہستہ وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور ان کے دلوں میں وہ چیز اتنے گہرے طریقے پر رچ بس جاتی ہے کہ انہیں خود گندگی کے کیڑے کی طرح اس گندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ شیر کی کھال پر نہ بیٹھا جائے، چیتے کی کھال پہ نہ بیٹھا جائے، کتوں کے ساتھ نہ رہا جائے۔ ان سب میں درندگی ہے، چیر پھاڑ۔ تو سبعیت، چیر پھاڑ، یہ اتنی بےہودہ چیز ہے کہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان بہرحال اثرات قبول کرتا ہے، ماحول کے اثرات، معاشرے کے اثرات، معاشرے میں وہ چیزیں جن کا اثر اس کی روح پر مرتب ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی سخت چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور انسانی طبیعت میں غم رچ بس جاتا ہے، اور سبعیت اور درندگی اگر اپنے اندر پیدا ہو جائے تو اس شخص کے لیے کوئی چیز پھر ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ترس کھائے، رحمت پیدا ہو۔ اسی لیے سرکاری جو محکمے ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پہ انٹیلیجنس اور ایجنسیز کے لوگ، ان میں اللہ کا خوف آہستہ آہستہ اس طرح چلا جاتا ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ سے کتنے نڈر ہو گئے ہیں، اور ایمان کا ایک پورا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بین الرجاء والخوف، کہ ایمان رجا اور خوف کے درمیان کا نام ہے کہ خوف کا پورا حصہ ختم ہو جائے۔ جو چاہیں جھوٹ بولیں، جو چاہیں رپورٹ لکھ کے دیں، سچ بھی لکھیں تو جھوٹ لکھیں۔ جھوٹے آدمی کے ساتھ یہ بڑا عذاب ہے خدا کا، مار پڑتی ہے کہ وہ سچ بھی بولے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آدھا گلاس ہے نا، موقع دیکھتا ہے، افسر کو دیکھتا ہے کہ اسے خالی بتائیں یا پورا یا فل بتائیں۔ اگر بتائیں کہ آدھا خالی ہے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے، آدھا بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس سبعیت اور درندگی کی وجہ سے ان لوگوں میں
کبر پیدا ہوتا ہے، اور ہر متکبر آدمی اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ظالم بھی ہوتا ہے اور احمق بھی ہوتا ہے۔ احمق آدمی ضروری نہیں کہ متکبر ہو، احمق آدمی ضروری نہیں کہ ظالم ہو، لیکن ظالم ضرور احمق ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں کہ باپ ہو، لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا ہو۔ تو ظالم آدمی احمق ہوتا ہے، یعنی اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اس کی رپورٹ پہ جیل ہے، اس کی رپورٹ پہ لوگوں کے کردار ہیں، اس کی رپورٹ پہ ظلم ہے، اور ایسا ویسا ظلم، اوپر سے نیچے تک دیکھتے چلے جاؤ انٹیلیجنس کی رپورٹس، برطانیہ کے وزیر اعظم کو پہنچی کہ عراق یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد عراق تباہ ہو گیا، پوری مسلمان دنیا کو عذاب میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ معذرت خواہ ہیں، وہ تو ساری چیزیں غلط تھیں۔ یہ سب قصے اور افسانے ان ظالموں کے ہیں، اور احمق اتنے ہیں کہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہماری سیاسی قیادت تو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے۔ یہ جتنے پولیس پہ حملے اور فلاں پہ اور فلاں پہ، جس شخص کی عمر اس وقت 55 سے زیادہ ہے، وہ اپنے بچپن کا دور یاد کرے، بھٹو کا، ایوب خان صاحب کا آخری دور، پولیس کیسے تشدد کرتی تھی، مارتی تھی۔ اب تو کوئی بات ہی نہ رہی۔ پہلے تو مظاہرہ کیا، میٹنگ ہوتی تھی اور پولیس نہیں چھوڑتی، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی، اور اب جن کے دل اس زمانے کے جلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا علاج یہی تھا۔ ہے یہ بھی زیادتی، ان جائیں کہاں؟ تو انسانی طبیعت سبعیت اور درندگی کو قبول کرنے لگے، یہ ہیں جہاں پہنچ کے اس کی سرحدیں کفر کے ساتھ ملنے لگتی، کیونکہ ایمان کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے، خوف، خدا کا خوف نہیں رہتا، نڈر ہو جاتے ہیں، اور ہوش آتی ہے 60 سال 70 سال کی عمر میں افسر کو، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ خود اس سے کہو کہ قسم کھاؤ تم نے کتنے لوگوں کو غلط رپورٹس اور ان چیزوں سے برباد کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار ہوئی تو غلطی واقعی۔ تو غم اور دکھ، انسانوں کو تکلیف پہنچانا، سبعیت اور درندگی، یہ جب روح میں آ جاتی ہے تو روح چکنی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی، کھولتا پانی ڈالو تو بھی چکناہٹ اپنے اثرات رکھتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی جس فیلڈ میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کے ساتھ دو مصیبتیں آ جاتی۔ کمپیوٹر کا بچہ ہے، مہارت حاصل کر لیتا ہے، عروج اور بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، قاری کو قرات سے دلچسپی ہے، اور وہ اپنے زمانے کا سب سے اچھا قاری بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کو سائنس سے دلچسپی ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ یہ جتنی شعور کی گہرائی ہے،
شعور کی گہرائی دو چیزیں پیدا کرتی ہے، اور ان دونوں کا علاج ایک حد ہو جائے تو اس کے بعد کرنا ضروری ہے۔ بہت بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جس آدمی کو جس شعبے میں انہماک پیدا ہو جائے وہ دو بیماریاں لے کے آتا ہے۔ ہوتی وہ ٹھیک چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز جب آہستہ آہستہ اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو صحت بھی بیماری گویا بن جاتی۔ محبت ہو جاتی ہے اسے اصل میں اپنے شعبے سے، اور اس محبت کی وجہ سے ایک تو تنہائی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اور یہ تنہائی اسے اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی دخل برداشت نہیں کرتا۔ آپ کبھی بچوں کی حرکت پہ غور کریں، رات کو اپنی کتابیں سیٹ کر کے رکھنا، جوتے ایک جگہ رکھنا، ورزش کرنی ہے تو لباس ایک جگہ رکھنا، اپنے جیومیٹری باکس کو سجا کر رکھنا کہ صبح جو ہی اٹھوں گا فوراً یہ چیزیں، اور ذرا سی چیز 2 فٹ 1 فٹ کے فاصلے پہ ادھر ادھر ہو گئی تو چیخنے لگتا ہے کہ اماں یہ کہاں چیز گئی، امی یہ چیز یہاں رکھی تھی، کس نے چھیڑا ہے، بھائی کو پوچھیں بہن کو پوچھیں، وہ لڑتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کی محبت نے اس چیز سے جو یکسو کر دیا تھا، اس تنہائی میں خلل واقع ہو گیا۔ یہ چیز ہوتی۔ کمپیوٹر والوں سے پوچھیں، سائٹ ایک دیکھ رہے تھے، غلطی سے کلک ہو گیا، مس ہو گئی، کیا طبیعت پہ ایک نوح علیہ السلام کا طوفان گزر جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر کوئی سبب بن جائے اس کا، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی آنے والا جانے والا، تو پھر اپنے آپ کو مشکل سے کنٹرول کر پاتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ اتنا عذاب ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں انہماک تنہائی کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے شعور کی ترقی انسان کو تنہا کر دیتی۔ یہ جو صوفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کلام اس درجے پر پہنچ گیا کہ ان کی مجلس خالی ہو گئی، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، تو لوگ بھی ٹھیک تھے، اب اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے پھر کہ کوئی آدمی، فرض کر لیجئے کہ ہم سب اردو میں بات کرتے ہیں، تو یہاں آ کر کوئی چائنا کی زبان میں تقریر کرنے لگے تو کوئی کتنی دیر سنے گا۔ اس لیے شعور کی بلندی تنہائی کو جنم دیتی ہے، اور شعور کی بلندی دوسری چیز، محبت دوسری چیز جسے پیدا کرتی ہے وہ پیاس ہے۔ غوطہ ور جو ہوتا ہے، غوطہ خور جو ہوتا ہے، اصل لفظ تو غوطہ خور ہے، اس سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی روح میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اور غوطہ لگاؤ، اور غوطہ لگاؤ، اور گہرے پانی میں جاؤ۔ اور ایک ہی وقت آتا ہے جب صاحب کمال کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اگر ہمت نہ ٹوٹی ہو اس کی تو پھر اپنے میدان میں وہ 100 مرتبہ ایک کام کو کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھی کمی۔
اس لیے خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس پر شعر کہے، اللہ کی معرفت اور خدا کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوا ہوگا جو ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جاں زتن بردی و درمانی ہنوز، اتنے دکھ تو نے دیے ہیں، اتنی تکالیف کہ روح کو جسم سے الگ کر لیا ہے، لیکن اب تک تو میرے ہی وجود میں۔ درد ہاداری و درمانی ہنوز، زندگی پر ہو گئی ہے تکالیف سے، لیکن تجھ سے جدائی نہیں ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں اور آپ اس کی قیمت یہ مقرر کیے ہوئے ہیں کہ میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، آخرت اور دنیا دونوں جہانوں کی ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، ہر چیز کے حصول کے لیے کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ نرخ والا کن کے ارزانی ہنوز، یہ ایک جان کی جو آپ نے قیمت رکھی ہے نا ملنے کے لیے، آپ بہت سستے مل رہے ہیں، اس کو اور بلند کیجیے۔ یعنی 1000 جانیں ہوں میری اور سب قربان کر کے بھی تیرا حصول اگر ممکن ہو جائے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس لیے ترقی اور عروج تنہائی کو پیدا کرتا ہے اور پیاس کو بڑھاتا ہے۔ کوئی صاحب کمال ڈاکٹر، اس سے پوچھیں، جتنا جتنا تجربہ بڑھتا جاتا ہے اگر ہمت برقرار رہے تو وہ کہتا ہے کوئی وقت ملے کمپیوٹر پہ جا کر دیکھوں کہ اس مرض کی مزید تفصیلات اب تک کیا سامنے آئیں۔ کائنات میں جھانکنے کے خواہش مند ناسا سے چمٹے رہتے ہیں کہ کوئی اور چیز ایجاد ہوئی، کوئی اور سیارہ سامنے آیا۔ ابھی امریکہ سے ایک رپورٹ آئی اور انہوں نے تفصیل سے اس کا اظہار کیا ہے، ایمبیسڈر نے یا کس نے، کہ کائنات میں اور سیاروں سے پیغامات آتے ہیں اور ہم انہیں کیسے وصول کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں۔ بڑا انتظار ہے کہ کہیں مخلوق دریافت ہو، کیونکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کی نبوت ان تک بھی پہنچی ہے۔ شوق ہوتے ہیں، ہمایوں بادشاہ کو بڑا شوق تھا، ان مغلوں میں ہمایوں اسے بڑا شوق تھا کہ دیگر سیارے ہیں کیا، زہرہ، مشتری، زحل، مریخ، اور زبردست علم نجوم پہ اسے دسترس حاصل۔ ان سارے مغلوں میں شاید یہ شاہ جہان ٹکر کا ہو اس کی، وگرنہ کوئی ایک بھی اس کا جتنا علم نجوم کا نہیں رکھتا تھا۔ یعنی حد یہ ہے
کہ شکست ہوئی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، فوج خیموں میں پڑی ہوئی ہے، اور آخر بادشاہ تو تھا ہی، ایک افغانی کو بلایا اور اسے کہا کرہ لاؤ۔ کافی دیر گزر گئی۔ کرہ جیومیٹری کا ایک انسٹرومنٹ تھا اس زمانے میں، پیمائش کرتے تھے۔ ہمایوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی تھی کہ زمین اور مختلف سیاروں کا فاصلہ وہ ناپتا تھا کہ زہرہ آج کتنی دور ہے، مریخ کتنا دور ہے۔ حتیٰ کہ جو وفات بھی ہوئی ہے تو بڑے بڑے علماء کو جمع کیا کہ آج مغرب کے بعد زہرہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس کا مشاہدہ کرنا۔ تو افغان جو تھے وہ کرہ کہتے تھے بھینس کے بچے کو، بچڑے کو۔ تو ہمایوں کافی دیر کے بعد خیمے سے نکلے تو دیکھا بہت سے بچڑے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ کیا کیا؟ اس کا آپ نے جو کہا تھا لاؤ۔ تو بادشاہوں کا کلام، بڑوں کی باتیں، کبھی کبھی آدمی اپنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے، کرے کیا بیچارہ۔ تو جس شخص کو جس علم میں انہماک ہوتا ہے وہ دو چیزیں پیدا کر دیتا ہے، ایک تنہائی اور ایک پیاس۔ اس لیے علم پیاس پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیاس پیدا کرتی ہے، اور اس پیاس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جسے حقیقی پیاس لگ گئی ہو اور کبھی وہ کہے کہ میں سیراب ہو گیا۔ نہیں ہوتا۔ محبت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ اس تجربے سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فقیر آدمی ہوتا ہے اور اپنے محبوب سے بس اس کا چلے تو ساری دنیا قربان کر کے پھینک۔ اسی لیے اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بہت بڑی بات کہی ہے کہ یحبونہم، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے، اور وہ محبت قرب کی پیاس کو پیدا کرتی ہے، اور قرب الہی کوئی اس کا منتہا نہیں ہے۔ اللہ کے قرب میں جب وہ ذات مطلق عنایات کا دروازہ کھولتی ہے تو سب سے بہترین چیز، سب سے نفیس ہیرا اور سب سے سچا موتی وہ جو عطا کرتی ہے قرب کے مدارج میں، وہ علم ہے، کیونکہ وہ علم معرفت سے ہو کر آتا ہے۔ علم جب معرفت سے ہو کر آئے اور ہاں جب نہیں سے ہو کر نکلے تو پھر اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ علم جو معرفت کے دروازے سے آتا ہے وہ علم الیقین ہو جاتا ہے، اور ہاں جب نہیں کے دروازے سے گزر کر آتی ہے تو پھر کائنات میں اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اب یورپ والے آئے ہیں
اور صبح شام دل کڑتا ہے اس بات پہ کہ کاش مسلمانوں میں اس فکر کے لوگ کہیں نظر آتے، یورپ اور امریکہ میں۔ اب وہ جو فلسفہ تھا کہ ہاں نہیں سے گزر کر آئے، اس کے توڑنے کی سر توڑ کوششوں میں وہ لگے ہوئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یورپ کی تقدیر سولہویں، 17ویں، 18ویں صدی ان کے مقدر کا سب سے بڑا جملہ ان کے نصیب میں، ان کی بنیاد میں یہ لوہے کی چٹان کا جملہ یہ تھا کہ اس نے کہا میں سوچتا ہوں اس لیے کہ میں ہوں۔ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں، یہ علامہ نے ادھر سے جو رحمہ اللہ ادھر سے جو چھکا لگایا ہے، ان کی اس فکر کو سمجھنے کے لیے بھی تو لوگ چاہیے تھے۔ یہ ڈیکارٹ کی قسمت تھی، اس کا نصیب تھا کہ اس نے زیادہ نہیں لکھا، بہت تھوڑا لکھا، اور عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ طول کی کمی کو وقت کی پیمائش کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں خدا کی۔ ہم طول کی کمی دیکھتے ہیں اور وہ وقت میں وسعت لا کر ہماری کمی کی اور کوتاہی کی نشاندہی کر کے پھر اسے پورا کر دیتا ہے۔ کتنے ہی نظریات ایسے تھے، پڑے رہے۔ اتنی طویل سرنگ ہے کہ اگر اس میں گھس جائیں تو ایسے جیسے بحر الکاہل کے نیچے سے کوئی سرنگ نکالے اور دوسری طرف جا نکلے۔ غزالی رحمت اللہ علیہ کے افکار پڑے رہے، اور پھر وقت آیا جب غزالی کے علوم سے اور ان معارف سے فائدہ اٹھا کر اسپین والوں نے حکومت بھی قائم کی، اور وہ وقت بھی آیا جب ان کی کتابیں چلائی گئی۔ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے افکار اپنی جگہ پر رہے، اور کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ 728 ہجری میں۔ 661 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور شیخ کا انتقال ہوا 728 میں۔ خسرو پیدا ہوئے تھے 656 میں اور انتقال ہوا ان کا 627-28 ایسے ہی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار رہے تاریخ میں۔ 600 سال کے بعد یہ جو انقلاب آیا ہے محمد بن عبد الوہاب کا، ان کی زیادتیاں جو بھی تھیں وہ ایک طرف کر کے 600 سال کے بعد اس ہستی کے افکار پوری بنیاد بنے ایک حکومت کا، اور ایسی حکومت
جو اب تک دنیا کے معاملات میں دخل دیتی ہے۔ اچھا برا تو پھر سیاسی آ رہا ہے، وہ جو بھی آپ کی ہوں۔ اسی طرح کوتاہی جسے ہم دیکھتے ہیں، قدرت وقت سے حصہ نکال کر اسے پورا کرا دیتی۔ کتنی مثالیں! اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 بیٹے دیے۔ شاہ عبد القادر صاحب کمال کے آدمی تھے، قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا، ایسا ترجمہ کیا کہ اب کوئی آدمی اس سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ 200 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ۔ 1205 میں ترجمہ مکمل ہوا تھا، 1305، 1405، اور اب آپ دیکھ لیجئے 225 سال ہو گئے، اب تک لوگ اس ترجمے سے ہی رجوع کرتے ہیں، جس کو بھی کام کرنا ہے قرآنیات۔ دوسرے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے تو خیر کہنے ہی کیا، مرجع تھے علوم کا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے علم خود درخواست کرتا ہے کہ آپ دل کا، دماغ کا دروازہ کھول دیں، میں حاضر ہوں، مجھے لے لیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے قرب میں معارف حاصل ہو جاتے ہیں، علم اس دروازے سے آتا ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ پوری دنیا کے 6 کھرب لوگ بھی لگ جائیں تو بحر الکاہل کا کیا بگاڑ لیں۔ اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ علوم ان کے سامنے کھڑے رہتے۔ ان کی تفسیر آپ دیکھیں، عربیت پر بحث کرتے ہیں، کتاب پر، سنت پر، فقہ پہ، تصوف میں، منطق پہ، فلسفے پہ، ان کے تو کہنے ہی کیا۔ یہ مومن خان مومن وغیرہ، یہ سب لوگ خیر ان کے تو معترف تھے ہی۔ یعنی اتنا بڑا آدمی کبھی ہو جاتا ہے کہ چھوٹے کی تعریف اس کے لیے عیب ہوتی ہے۔ بعض افکار اتنے بلند ہوتے ہیں کہ کسی چھوٹے کی تصدیق کرنا اس کے لیے عیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب یہ معاملہ ہے، کبھی اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اتنے بلند علوم اور افکار اور عام انسانی زندگی کے بارے میں اتنی سادگی، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنے علوم و معارف کا آدمی اور عام انسانی زندگی میں ایسی سطح پہ۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی بریرہ سے، اور جب بریرہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح الباری میں آتا ہے، حضرت عباس اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا کہ مغیث اس کی محبت میں گلیوں میں روتا پھرتا ہے۔ ہمارا چچا ایسی بھی محبت ہوتی؟ یہ معصومیت کا پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وگرنہ مطلب معاشرے میں ایک ایسی عام سی بات ہے۔ سقراط اتنا بڑا آدمی کہ سقراطی فکر رکھنے والے لوگ، افلاطون اس کا شاگرد، اتنا بڑا آدمی کہ کہتے ہیں کہ افلاطون کے بعد جتنا فلسفہ بھی دنیا میں آیا ہے یہ سب افلاطون کے فلسفے کی یا حمایت ہے یا مخالفت ہے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا اب تک۔
بہت عرصے تک یہی بحث جاری رہی کہ کہتا تھا عورت کے دانت 28 ہوتے ہیں اور مرد کے 32 ہوتے ہیں. مسز سقراط کا کہنے والوں نے کہا کہ مسز سقراط کا اگر وہ دیکھ لیتے، اس کے دانت گن لیتے تو انہیں اسی دن پتہ چل جاتا کہ اس کے بھی اتنے ہی دانت ہوتے ہیں جتنے مرد کے دانت ہوتے ہیں. یہ زندگی کی سادگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ علوم و افکار کے اس درجے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ پہلو کچھ نہیں گویا. تیسرے بیٹے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شارفی الدین نے ایک قصیدہ لکھا ہے ابو علی سینا کے رد میں. ابو علی سینا کا نام دنیا میں اب بھی گونجتا ہے. تمہارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں بڑا اعتدال تھا، بڑی انصاف پسند طبیعت تھی. تو ندوہ میں ایک دن تشریف فرما تھے تو ہم نے پوچھا رمضان میں کہ حضرت شارفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدہ لکھا ہے ابو علی سینا کے رد میں، جناب والا نے دیکھا ہی ہوگا، حضرت رحمۃ اللہ کی کا تذکرہ بھی اس کا فرمایا تو ہنسے. فرمایا یہ سب جوانی کی باتیں. تو عرض کیا کہ دونوں میں عربیت کس کی مضبوط ہے؟ فرمایا شارفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربیت کے اعتبار سے بہت بلند مقام ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ چونکہ شارفی الدین رحمۃ اللہ علیہ اسلاف ہمارے بزرگوں نہیں، انصاف سے بات. تیسرے بیٹے یہ تھے، چوتھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الغنی تھے. کوئی کام نہیں، نام بھی نہیں لوگ جانتے، لیکن بظاہر جو کمی وہاں بیٹے میں رہ گئی تھی وہ پوتے سے پوری اللہ نے کرا دی. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ جیسا آدمی پوتا ہو گیا. اور باقی تینوں کو دیکھیں ان کے ہاں بیٹا ہی ہوئی. تو بہت مرتبہ جس چیز کو ہم کوتاہی تصور کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور خدا کے پاس بہت وقت ہے، وہ تو وقت کا خالق ہے. تو وہ اسی کو ہماری متصور کوتاہی کو ٹائم کی ایکسپینشن کے ساتھ وہ بتا دیتا ہے کہ وہ جو بیج تھا اس کو ثمردار درخت بننے کے لیے ایک عرصہ درکار تھا، اور وہ عرصہ اب پورا ہوا. یہ جو ڈیکارٹ تھا اس کی عمر شاید 55 سال ہوگی، مر گیا. لیکن اس نے یورپ کی یعنی محاورے کی بات کر رہے ہیں، تقدیر لکھتی. اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، کہ ایک فکرہ اس کا شہرائے آفاق ہوا، پوری کائنات میں گونجا ہے، اور گونجا بھی تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں ہے، صدیوں گونجا ہے. اس سے کہا کائنات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ہر چیز شک ہے، ہر چیز پہ شک کرو، جو چیز آئے اٹھا کر پھینک دو اور شک کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کی مثال دیں تو بڑے سے بڑے آدمی کا حوالہ، حتیٰ کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے آدمی بھی جب حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم کبھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اصل کتاب لاؤ یار، اصل میں دیکھو کیا شیخ نے جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے. عادت بن گئی کہ حوالہ براہ راست جانچو، اور کئی مرتبہ غلطیاں نکلتی ہیں
کہ اچھا اس نے تو یہ لکھا ہے، یہ اس کو یہ لکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر آگے پوری تھیوری اور فلسفہ بنتا ہے، تو وہ تو بنیاد ہی کچھ نہیں۔ سادگی کی ایسے ہی مثال یاد آئی، یہ جو ہم درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں اللہم صلی علی سیدنا محمد، ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ تو آئے ہی نہیں بخاری میں۔ زاد المعاد میں بھی اس کی مثالیں۔ اس سے کہا ہر چیز شک ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ میز ہے، نہیں ہے، اسے ثابت کرو۔ پھر جب ثابت ہوا کہ میز ہے، تو چونکہ نیگیٹو پروسیس سے گزر کے پازیٹو میں آیا تھا، اب اس کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کوئی چیز ماننی ہی نہیں۔ یورپ نے اس بنیاد پر ترقی کی، اور اس نے ان کو دو بہت بڑی راہیں دے دی یورپ کو، ایک داخلیت اور ایک انفرادیت۔ اپنے آپ کو منفرد بناؤ۔ وہ منفرد بنانے کے پروسیس میں اتنے بڑھ گئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے اپنا محکوم بنا لیا۔ اور داخلیت یعنی جو کچھ اندر پیدا ہو رہا ہے، اسے نفی سے گزارو کہ نہیں ہے، اس سے پھر ترقی ہوئی۔ اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ آدمی مسلمہ عقائد کی نفی کرنے لگے کہ نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں ڈیکارٹ کہ ہر چیز کو شعور سے گزارو، اور شعور بھی منفی۔ ہوتے اس زمانے میں تو عرض کرتے، خط لکھتے، ای میل کر دیتے کہ حضرت جس کو آپ شعور کہتے ہیں، خود اس پہ بھی نظر ثانی کیجئے کہ وہ شعور بھی شعور ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم شعور کو وحی کا پرتو مانتے ہیں، اور ہم شعور کو وحی کی ایک لہر اور وحی کی ایک کرن تصور کرتے ہیں، اور ان کے ہاں شعور مطلق ہے، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ تو وحی پہ ہوتا ہے، اور شعور اس کی ایک کرن ہے جو آ رہی ہے۔ اس کو جانچنا چاہیے کہ کس فضا سے گزر کر آ رہی ہے، بادلوں سے آ رہی ہے، مٹی سے آ رہی ہے، کس چیز سے آ رہی ہے۔ اس شعاع میں ذرات نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے، اس شعاع کو خود قابل پرکھ ہے۔ اس لیے نہیں سے گزر کر جو ہاں آتی ہے، اور علوم اور معارف یہ جب تزکیے کی منزل سے آدمی گزرتا ہے تو وہ اس میں پیاس کو پیدا کرتا ہے، تو کمال تنہائی کو پیدا کرتا ہے اور پیاس کو، اور یہ جو پیاس پیدا ہوتی ہے معرفت خداوندی میں، جتنی ہمت قوی ہوتی ہے، اتنا حسن کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ کوئی چیز بھاتی ہی نہیں، کوئی چیز نظر ٹھہرتی ہی نہیں، اور جو انتخاب وہ خود کرتا ہے پھر اس کا توڑ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی نظر میں ہی لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز، وہ تو وہ ہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، وہ تو وہ ہیں،
تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، ایک نظر تم ذرا میرا محبوب نظر تو دیکھو، یعنی ان سے تو محبت تمہیں ہو، سو مجھ سے ہو جائے کہ تم دیکھو تو صحیح میں نے کسے چنا ہے۔ ہمت کی یہ بلندی حسن کے انتخاب اور معیار کو بڑھا دیتی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، سب پست بر جریدہ عالم دوام ماں، تقدیر کے صفحے پہ ہم نے مہر لگا دی ہے کہ ہم ہی رہیں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بلند ہمتی۔ بابر بادشاہ کو ہندوستان کے پھل پسند ہی نہیں آئے، فرغانہ بھیجا اور کہا ہمارے دیش میں جو تربوز پیدا ہوتے ہیں وہ بیج لے کے آؤ اور مالی کو بھی لے کے آؤ۔ مالی آیا اور اس نے آگرہ میں بیج لگائے، ہوا موافق آ گئی اور پودا پھوٹا، اور اتنے باور خوش ہوئے کہ سونا انعام میں دیا مالی کو، اور کہا کمال کیا۔ بات تربوز کی نہیں ہے، وہ جو اسے کاٹا گیا، اس کی سرخی، اس کی رعنائی، اس کی شیرینی، وہ جو حسن کا ایک معیار اس دماغ میں تھا، وہاں تک پہنچا ہے۔ اور ہمت اتنی قوی کہ ماں نے بلایا اور کہا آپ ہر وقت الجھے رہتے ہیں اور میرا بیٹا بیمار ہے اور میرے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور ہمایوں کا بخار بڑھتا چلا گیا۔ یہ بہت ان کے معاصرین نے لکھا ہے، یہ بڑی شہادت ہے۔ بلند ہمت آدمی تھا نا، اور سب کو نکال دیا اور کہا ہمایوں پہ زندگی موت کا مسئلہ اب ہم جانے اور یہ جانے، اور دعا مانگتے رہے سجدے میں دیر تک کہ اگر ایک جان مطلوب ہے تو مجھے لے لیں، میرے بیٹے کو زندگی دے دیں۔ کہتے ہیں چکر لگائے اس کی چارپائی کے گرد، اور جتنا بیمار ہوتے گئے بیٹا صحتیاب ہوتا گیا، اور کامل موت اور کامل زندگی مل گئی۔ تو یہ جو معرفت ہے خدا کی اور علوم اور معارف، اس سے تنہائی بھی پیدا ہوتی ہے اور پیاس بھی، اور پیاس کی سیرابی کا سامان نہیں ہوتا۔ بس وہ اللہ ہی ہے جو کر دے، باقی نہیں ہوتا۔ وہ صبح جس منزل پہ ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے تو صبح نہیں ہوتی۔ شام جس منزل کو وہ اپنا عروج تصور کر رہا ہوتا ہے، صبح کو اس سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ معاف کر، میں کبھی اس درجے میں تھا، یہ تو گناہ ہے۔ رات عبادت اور مناجات کی لذت، اور اگلے دن پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا یہ کیا مقام تھا، زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ شمس تبریز کو کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل آتے تھے، اور پھل آتے تھے ایسے جو بغیر موسم کے تھے،
تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنی بھانجی سے کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو قالت ہو من عند اللہ، ان کا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات میں اہل السنہ کے نزدیک یہ آیت اصل ہے، کیونکہ اگر وہ زکریا علیہ السلام کا معجزہ مان لیا جائے تو نبی خود اپنے معجزے سے بے خبر تھے، پھر کیا مانا جائے؟ اللہ پھل بھیجتا تھا، انہی کے پاس کیوں بھیجتا تھا؟ ان کی عزت، ان کا مرتبہ اور مقام باقی لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ خاتون اللہ کے نزدیک کتنی عزت اور کتنے احترام کی عورت ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کا اگر انکار کریں، ان آیات کو کہاں لے جانا ہے پھر؟ تو شمس اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے رب کوئی آدمی عنایت فرما جس پہ اپنے علوم و معارف جو آپ نے دیے ہیں اس کا اظہار کر سکوں۔ خدا کا ایک نظام ہے، کبھی کبھی دے دیتا ہے اور کبھی کبھی انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ صدیوں تک تمہاری امانت ہمارے پاس ہے، کبھی دے دیں گے۔ صدیوں کے بعد کوئی آدمی آتا ہے اور پھر وہ اس زبان میں گفتگو کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ اسے کہاں سے یہ زبان ملی ہے۔ اویسی سلسلے میں یہ ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے، وہ خود بھی اویسی تھے، لیکن اویسی سلسلے کے دعویٰ کرنے والے جو ظاہری تربیت کے مراحل سے نہیں گزرتے، یہ سب ناقابل اعتبار۔ ظاہر کی تربیت سے پہلے گزرے اور پھر اویسی سلسلے کا اس بات کرے، ہوتا ہے، اس میں انکار کی کیا بات ہے؟ لیکن ظاہری اسباب کے سلسلے سے نہ گزرے اور اویسی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ صدی دو صدی میں کھلی جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو شمس تبریز وہ بہت اس بات پر رہے، تو حکم ہوا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ یہ ایک چیز ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن یہ چیز ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بخود ہی ہندوستان نہیں آ گئے تھے۔ یہ بر صغیر، یہ انڈیا، یہ ہندوستان، یہ سارا اولیاء کرام، سادھوؤں، پنڈتوں، رشی، یہ دھیان گیان کرنے اور مجاہدہ اور ریاضت کرنے والوں کی سرزمین۔ اب تک اس کی مٹی میں محبت کی خوشبو ہے اور اب تک ان کے پانیوں میں وفا کا اثر ہے۔ جتنا حصہ ان رشیوں اور صوفیوں کا ہے، اس کے برابر کا یا اس سے کچھ کم حصہ التمش اور خلجی کا ہے، تغلقوں کا ہے، مغلوں کا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی، اتنی مضبوط حکومتیں اور اتنے بلند درجہ صوفیہ جنہوں نے علم اور تزکیے کو جمع کر دیا پھر بات پر۔ اس لیے نفی نہیں کی جا سکتی کہ حکومتوں کا قیام کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ بھی بہت بڑی چیز۔
تو انہیں کہا گیا کہ وہ دمشق چلے جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، عنایات خداوندی ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں علاقہ آپ لے لیں، فلاں جگہ کام کریں، اور یہ اس قدر کثرت سے ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی ایک آدھ ہوتا تو کہتے جھوٹ ہے، ہر نسل ہر صدی میں لوگ مل جائیں۔ ہندوستان میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا سلسلہ نقشبندیہ کیا ہے، لیکن چشتی نظامی جب اپنے زوال کو پہنچ رہے تھے تو خدا کو آخر اس پاک اور اس وفا کی زمین ہندوستان میں بھی تو کچھ کرنا ہی تھا۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بلند ہمت کے آدمی تھے کہ شیخ پہ شیخ بدلتے رہے، شاید 6 یا 7 جگہ تو وہ گئے ہیں بیعت کی، پھر اللہ کی معرفت کے سبق لیتے رہے، پھر گئے۔ ان کے مشائخ نے کہا کہ تم ایسے شخص ہو جس کی پرواز کے لیے آسمان نہیں ہے، فضا نہیں ہے، تم اتنے بڑے آدمی۔ وہ اپنے خود سفر میں لکھتے ہیں کہ میں افغانستان میں ایک جگہ فلاں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے صرف ہاتھ ملایا اور میں نے ان سے کہا کہ کچھ اور، ان کا بس جاؤ۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سیرابی نہیں ہو سکتی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس ہاتھ ملانے میں جو کچھ انہوں نے مجھے دیا تھا، جب تک دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ قائم ہے اس کے آخری فرد تک اس کا فیض پہنچے گا۔ کوئی آدمی نہیں تھا، آتے تھے ہندوستان، بار بار جاتے تھے، آخر پہ انہیں کہا گیا کہ جائیں ہندوستان رہیں۔ تو نظامی چشتی جب زوال پہ پہنچے، یہاں سے پھر آغاز ہو گیا۔ اللہ کا اپنا ایک نظام، کمپیوٹر کا ایک نظام ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کام کرتی، وہ اپنی جگہ پہ سچا ہے۔ تو مولانا روم کو کہا گیا، نہ انہیں کہا گیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم مل گئے۔ وہ پڑھا رہے تھے اور انہوں نے اپنے شیخ کی پہلی کرامت دیکھی۔ شمس نے جا کر پوچھا، وہ خسرو کی بات تھی نا امیر کی، ہم اس پہ بات کرتے مگر سن 80 میں امیر کو پڑھا تھا، اب 36 سال کے بعد پھر خیال آیا کہ حضرت کی کتابیں دیکھیں، کتابیں ہی نہیں ملی۔ بڑی بڑی لائبریریز یہاں دیکھی، کلیات خسرو ملے ہی نہیں، بس دیوان مل گیا فارسی کا۔ ہمیں غرض تھی جو ہندی اور ہندوی زبان میں جو انہوں نے دوہے، رخصتیاں، خاص وہ نغمے جو دلہن کی رخصتی کے وقت گائے جاتے تھے، 12 ماسے اور بہت سی چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں، وہ اب ملی ہی نہیں، کتاب ہی کہیں نہیں ملی۔ یہ ہماری تعلیمی ترقی کا حال ہے۔
عین ممکن ہے کبھی ایران جانا ہو تو آپ وہاں سے خریدیں، ہمارے ہاں ایسی قلت ہے، یا پنجاب یونیورسٹی میں ہوں، لیکن صورتحال ایسے ہی ہے۔ اور کجا یہ کہ ایک مرتبہ لندن میں بالکل عام محلے کی لائبریری تھی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں جن صاحب کے ہاں تھے وہ ساتھ لے گئے، ہم نے کہا ایک کتاب دلی میں چھپی ہے ایسے ایسے، کہنے کے آئیے۔ لائبریری پہنچے، لائبریرین کو بتایا کہ کل آئیے، اگلے دن گئے تو انہوں نے کہا دلی برٹش ایمبیسی کو کہہ دیا ہے اور وہ کتاب خرید کے، اور اگلی فلائٹ فلاں دن آ رہی ہے اور فلاں دن یہاں کتاب پہنچ جائے گی، اور واقعی مل گئی۔ تو انہوں نے شمس رحمت اللہ نے پوچھا یہ کتابیں یہ کیا ہے؟ محروم نے ایک طرح سے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا آنست کہ تو نمی دانی، وہ چیز ہے جو صوفی تمہاری دماغ سے بلند تر ہے، آپ نہیں جان سکتے اسے۔ انہوں نے اٹھا کر تالاب میں پھینک دی، اس کنارے بیٹھے پڑھا رہے تھے، وہ چیخنے لگے کہ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، نکال دی، خشک کتابیں تھیں، یہ کرامت انہوں نے دیکھی۔ اور پھر وہ شمس کے ساتھ ہو گئے، اور اس واقعے میں ایک جگہ آتا ہے کہ محروم نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصومیت کے یہ کیوں کہا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ تو یہ کیا ایسی چیز تھی جس سے استغفار کرتے تھے؟ تو شمس نے کہا کہ وہ جس مقام سے ترقی کرتے تھے اور جو ترقی کے منازل ان کی خود نبوت میں ہی طے ہو رہی تھیں، وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ پچھلی منزل پر جب نظر جاتی تھی تو استغفار کرتے تھے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں جو اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گناہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ لالی پاپ چوس رہا ہے اور ایک 70 سال کا آدمی بھی چوسے تو ہنسی آتی ہے، تو کہاں سالک کی نیکی اور کہاں جو عالم قرب میں ہے اس کی نیکی، بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو علوم و معارف اگر وہ علوم آئیں معرفت کے دروازے سے، انتہا نہیں ہوتی، اور قرب خداوندی اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی قبر میں بھی اس کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا آنا بھی بالکل اہل سنہ کی عقیدے کی بات ہے، اور مبشر اور بشیر کا آنا بھی اس میں شامل ہے۔ منکر اور نکیر دونوں آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، اور مبشر اور بشیر بھی آتے ہیں، یہ بھی 2 فرشتوں ہی کے نام ہیں، جیسے منکر اور نکیر 2 فرشتوں کے نام ہیں، اور وہ آتے ہیں اسے خوشخبری سنانے کے لیے۔ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور ایسے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بھی نہ بھیجے، بشارت دے دے بس، ایسے بھی لوگ ہیں۔ جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتے۔ مالکیوں کے ایک بڑے فقیہ تھے، عمر بھر عقیدہ پڑھاتے رہے، تو ان کے ایک دوست نے
اللہ سے دعا مانگی کہ بتایا جائے، تو انہیں دکھایا گیا کہ منکر نکیر آئے، انہوں نے سوالات شروع ہوئے تو انہوں نے کہا مثلی، مجھ جیسے سے بھی سوال پوچھے جائیں، جو ساری زندگی لوگوں کو صحیح عقیدے کی تلقین کرتا رہا، تم اس سے سوال پوچھنے آئے ہو؟ تو حکم آیا کہ ہٹ جاؤ، یہ سچ کہتا ہے۔ اس عالم میں بھی قرب ہوتا ہے، پھر وہ قرب خداوندی جنت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ قرب کا عالم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کی تشریح ہم کر نہیں سکتے۔ یہ قرب کا عالم اتنا نازک ہے، اتنا نازک تر ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو آج کے بعد پھر اس زندگی کے بعد مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں، کہا ام سلمہ قسم دیتا ہوں کہ میں ان میں ہوں یا نہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی قسم کا احترام ہے، اور میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو آج کے بعد نہیں بتاؤں گی، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا عالم اتنا نازک ہے، یہ بڑی مشکل حدیث ہے، بڑی مشکل۔ بہت سے لوگ اس حدیث کی وجہ سے گمراہ بھی ہوئے کہ قرب کا عالم اتنا اہم، اتنا نازک تر ہے کہ فرمایا بس اب دیکھ لو، پھر نہیں دیکھ سکو گے۔ اور اللہ کا قرب اس سے بھی بلند و بالا ہے، اتنا کہ ایک ہی مرتبہ رویت ہو، اور اتنا آگے تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرتبہ جب تم خدا کو دیکھو گے تو تمہاری حالت بدل جائے گی۔ آؤ گے تو گھر والے پوچھیں گے، جنت میں حوریں پوچھیں گے کہ آج کیا خاص بات ہے آپ، اور حد ہے کہ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں صبح اور شام 2 مرتبہ اللہ کی زیارت۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے من ذکر او انثی، عورت ہو یا مرد ہو، جس نے بھی اچھے کام کیے ہیں اللہ اسے اجر دے گا۔ یہ جو چیز ہے تنہائی کو پیدا کرتی ہے، اور یہ جو چیز ہے پیاس کو بڑھاتی ہے۔ ان حقائق کی معرفت میں بڑا نازک مقام آتا ہے، اور وہ اس پورے سٹرکچر اور پوری بلڈنگ کا سب سے زیادہ نازک حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تنہائی غالب آ جائے یا پیاس بڑھ جائے اور نا امیدی شروع ہو جائے۔ یہ بشریت کے نقائص ہیں، آدمی ہونے کی قیمت ہے، اور اگر کبھی اس طرف نگاہ بھی اٹھ جائے تو علاج کرنا چاہیے۔
پاؤں کا اٹھنا تو دور کی بات ہے، نگاہ بھی اس مقام پہ اٹھ جائے کہ تنہائی اتنی غالب ہو جائے اور پیاس اتنی بڑھ جائے کہ آدمی محسوس کرنے لگے کہ میرے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں بات کروں۔ اللہ تھام لے تو اس کی تو بات ہی نہیں کرنی، وگرنہ بتقاضۂ بشریت انسان مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی طبیعت میں ایسی چیز آنے لگے تو اس وقت سے بچنے کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے پہلے سے، کہ جس ڈپریشن کا رونا روتے ہیں نا، اس کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ کام کر لینے چاہیے، کیونکہ وہ دور اگر آ جائے تو آدمی تعلیم، تعلم، محبت، تعلق، ان ساری چیزوں سے ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے اور یہی بڑھتے بڑھتے معذوری کے عالم میں خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ معذور ہوتا ہے، شاید اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو، لیکن خودکشی قتل سے بھی بدتر ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا اتنا خدا کی ناراضگی کا موجب نہیں بنتا جتنا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ شرعاً یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ معاف فرما دے تو کیا ہے اس کے لیے، لیکن خودکشی قتل سے بھی بدتر گناہ۔ ہمیشہ اپنی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی موضوع متعین کر کے رکھنا ہی چاہیے۔ اس حدیث کی کوئی خاص اصل نہیں ہے، صوفیہ کیا تو بہت پائی جاتی ہے، وگرنہ اصل میں کچھ نہیں ہے، کہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ مجھ سے باتیں کیا کرو۔ ایسے شاید الفاظ آئے ہیں کہ کلمینی یا حمیرہ، گوری مجھ سے باتیں کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کیوں کہا؟ صوفیہ اصل میں اسے اسی طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند اور عالی مقام پر ہوتے تھے، بتقاضۂ بشریت طبیعت ادھر کو بھی آتی تھی، تو اس وقفے کو حاصل کرنے کے لیے فرماتے تھے مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اس لیے کوئی نہ کوئی مباح مشغلہ رکھنا چاہیے۔ مباح مشغلہ کیا ہے؟ پڑھ لیا جائے، جانور پال لیے جائیں، کوئی زمین، کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا کھیتی باڑی کر لی جائے، پڑھائی میں اپنے اصل علوم و معارف کے علاوہ کوئی چیز متعین کر لی جائے۔ کمپیوٹر پہ بہت سی گیمز ہوتی ہیں، وہ کھیلی جائے۔ اپنے آپ کو اس میں لگانا چاہیے، اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ آدمی کوئی بھی ایکسرسائز نہ کرے، پیدل چلے 2 میل 4 میل 8 میل جتنا بھی ہو سکے، تاکہ وہ جو ایک دنیا اور جہان پیدا ہوتا ہے کہ اپنے کام میں یکسوئی تنہائی اور پیاس کو جنم دیتی ہے، اس تنہائی اور پیاس کا
جو آفٹر ایفیکٹ کبھی پڑ جاتا ہے، کبھی مایوسی میں آدمی چلا جاتا ہے، اس کی پیش بندی کرنی چاہیے، ورنہ علوم و معارف اس پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح آدمی اپنی زندگی کو تاریک بنا لیتا ہے۔ پیدل چلے، اتنا کہ ہلکی سی تھکان ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہفتے میں 2 بار قباء جاتے تھے نا، مسجد قباء مسجد نبوی سے 3-4 میل کا فاصلہ تو ہے ہی، آنا جانا 6-7 میل کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی ہے، جتنا بھی یہ مستقل ایک چیز تھی۔ پھر جہاد، پھر گھڑ سواری، وہ تو خیر چیزیں ہی ایسی تھیں جس کے لیے انسان کو بڑی صحت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مباح کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا نقصان پھر دوسری صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ڈپریشن ہو گیا۔ ذکر میں انہماک، مراقبات، یہ چیزیں روک لیتی ہیں۔ اسباب کے درجے میں تسبیحات کو متعین کرنا، جتنے لوگوں کو آپ پڑھیں گے نا، پتہ چلے گا کہ فرض نماز کے علاوہ 200 نفل پڑھتے تھے، 400 نفل پڑھتے تھے، 100 نفل پڑھتے تھے۔ وہ ایک مصروفیت۔ لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے، اس لیے وہ اس بات کو تھوڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اسباب اور وسائل کو جمع کر کے کبھی اپنے بچوں کو لے کے، گھر والوں کو لے کے کسی تفریحی مقام پہ چلے جانا، ہفتہ 10 دن وہاں گزارتا۔ بظاہر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آدمی اس قسم کی چیزیں کرتا ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے اس تاریک غار میں داخل ہونے سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی سے کہا تھا نا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے، تو جو گھر کی اپنی زندگی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو تمیز سکھانا، اور انہیں اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کو ان کا حصہ بنانا، یہ اس ڈپریشن سے دور کر دیتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کام میں لگ جا، بظاہر یہ کچھ نہیں ہے، لیکن فرض کرو ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے آلو چھیل دیتا ہے، جتنے بھی علوم و معارف اس کے ہوں، تو یہ مایوسی کا جو عذاب ہے اس سے تو بہتر ہے۔ یہ سب وہ دلچسپیاں ہیں جس کو بہت سے لوگ حضرت والا کی علو شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ حضرت مرجع الخلائق اور پان لگا رہے تھے، اور حضرت والا اور اس مقام کے آدمی اور پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ جو علو مرتبت
اور اسرار و رموز سلطنت شب ان پر کھلتے ہیں، مر جائے یاد کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ظرف میں وسعت پیدا کرے اور جینے کا حوصلہ دے، وگرنہ جو چیزیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو عالم ملکوت، اپنے ہونے، اپنی بادشاہت کی نشانیاں، بادشاہ اپنی نشانیاں، اپنے ہونے کے ثبوت دینے لگے تو کوئی چھوٹے ثبوت تھوڑے ہی ہوں گے۔ اس درجے کے انکشافات ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ تھام لے تو آدمی مر جائے۔ یہ حقیقی بات ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ ایک دن ہم سے فرمایا کچھ چیزوں کے متعلق کہ اگر فلاں چیزیں نہ آتی میں تو مر جاتا۔ اب میں اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھی، اب بھی کون سا سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مقام سے واپس آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مل جائے گا کئی جگہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے حل رأى منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ پھر وہ باتیں کرنے لگ جاتے تھے جو ہم باتیں کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے قصے اپنے دور کے ہم سناتے تھے تو ہمارے ساتھ ایسے ہی ہنستے تھے جیسے ہم ہنستے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہمیں سناتے تھے۔ مسند احمد میں آتا ہے جو کچھ کے بیتی ان 13 سالوں میں مکہ والوں نے جو حرکتیں کی تھی۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورات، یہ جو پہلی کتابیں ہیں، رات بھر ان کی باتیں بتاتے تھے کہ سب کیا ہے، یہ مقام ہے بشریت کا۔ اس لیے جو مرض چلا ہوا ہے نا ڈپریشن کا، اور ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور یہ دوا لو اور یہ دوا لو، اس پہ تو ہم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹرز ہی جانتے ہوں گے کیا چیزیں ہیں، لیکن تمام تر اللہ کے قرب کے ساتھ مباحات میں رہنا یہ ضروری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سب سے اچھی سواری پسند فرماتے تھے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ جتنا خدا کی طرف سے توفیق ہو، ہر آدمی اپنے لیول کی بات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے فرمایا تھا یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا عبادت کی کثرت اور ہر وقت ان چیزوں میں مصروف رہنا انسان میں ایک طرح کا بیزاری، خشکی، زاہد خشک جو ہوتا ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ چیز آنے لگے تو ان کاموں میں لگ جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیے۔ غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ مستقل ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ پہاڑوں پہ چلا جائے، سیر کرے، کسی پرفضا مقام پر چلا جائے، پھر خیال آتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہے جس کو کوئی علوم و معارف اور اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں۔ اور اس کے بغیر ہی اگر
ڈپریشن اور مایوسی آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام اسماء اور تجلیات جن کا تعلق محبت کی دنیا سے اور اس عالم سے ہے، اس سے شناسائی نہیں. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے معافی، اس کی طرف سے نرمی، شفقت، ان چیزوں کو اپنے دماغ کا موضوع بنانا چاہیے. اس پوری امت کی تباہی کے، زوال کے اسباب بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں. کاش کہ کوئی اس کو بھی لکھتا کہ اس امت کے زوال کے بہت بڑے اسباب میں سے ذہنی آوارگی ہے. ایک جسمانی آوارگی ہوتی ہے، پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، پہلے پکڑتے تھے، اب تو نہیں، کہ رات 2 بجے کدھر جا رہے ہو. رینجرز کی بات الگ ہے، باقی اب کسی کو اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو ایک جسمانی آوارگی ہوتی ہے، ایک ذہنی آوارگی ہوتی ہے. 1 کروڑ آدمیوں کی جسمانی آوارگی معاشرے کو اتنا خراب نہیں کرتی جتنا ایک فرد کی ذہنی آوارگی اس کو خراب کرتی. یہ ذہنی آوارگی جو ہے نا، یہ تباہ کن چیز ہے. جو آیا سوچنا شروع کر دیا، جو موضوع مل گیا اس کو ادھورا چھوڑ کے دوسرے میدان کو کھول لیا. ابھی سامنے مسجد آئی تھی، اس پہ غور شروع ہو گیا، پھر آگے چل کے ذرا سا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ادھر متوجہ ہو گئے. اس ایکسیڈنٹ سے جان نہیں چھٹی تھی ابھی کہ کالج کو، کالج سے جان نہیں چھٹی تھی کہ ابھی پیسے پہ، پیسے سے جان نہیں چھٹلا. یہ سب ذہنی آوارگی ہے. سوچ اپنے مرکز کے ساتھ منسلک نہیں رہتی، اور یہ ذہنی آوارگی پیدا ہوتی ہے جب انسان جو خود سے اپنی تربیت کرنی ہے اس میں غفلت برتتا ہے. معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، مگر کہتے ہیں کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی یکسوئی کا یہ عالم تھا کہ مطالعے کے دوران کسی وقت پانی مانگ لیا تو والدین نے سوچا کہ ہمارے گھر سے علم اٹھ گیا. جس بچے کو پڑھتے ہوئے پیاس لگنے کا احساس ہو تو علم کہاں رہا. کہتے ہیں کہ سرکے کا گلاس بھر کے رکھ دیا، نوکر کو کہا سرکہ دے دو، تو سرکے کا گلاس پی گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی پی رہا ہوں کہ سرکہ پی رہا ہوں. اتنا انہماک تھا پڑھنے میں. اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کے نتیجہ وہی نکلنا چاہیے تھا جو نکل. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب علم ان کے زمانے میں، ان کی شاگردی پہ لوگ فخر کرتے تھے. اتنے بڑے آدمی، حرمین شریفین سے تمنا ہوتی تھی وہاں کے علماء کو کہ مولانا کے ساتھ سلسلہ منسلک ہو جائے. یہ ذہنی آوارگی، اس کا نتیجہ بھی وہی ہے کہ آدمی پر مایوسی کا عالم طاری ہونے لگتا ہے، اور علاج
اللہ کی صفات پہ غور کرنا ہے، ان احادیث کو، ان واقعات کو، اللہ کی رحمت پر مشتمل آیات اور دعاؤں کو پڑھنا ہے، تاکہ ذہن اللہ کی طرف امید سے دیکھے، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ تو خود ایک مستقل نیکی ہے۔ توبہ کر کے اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، یہ خود ایک مستقل نیکی ہے۔ کبھی بھی اس تردد میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، ہو گئی بس آگے چلو، چھوڑو۔ شیطان کی بہت بڑی کمین گاہ اور بہت بڑا اس کا پھندا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے مایوس کر دے۔ اللہ سے مایوسی کسی درجے میں کتنی ہی بڑی شخصیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، نہیں پسند کی جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کا عذاب آنا ہے، لیکن عذاب آنا ایک الگ بات ہے اور آپ جائیں یا نہ جائیں اس کا فیصلہ ایک الگ بات ہے۔ حکم نہیں ہوا تھا کہ بستی کو چھوڑیں، چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں پھر جا پہنچے، اور اللہ نے کہا کہ وہ نکل گئے تھے، ہم نے بھی حکم نہیں دیا تھا اس سے پہلے ہی۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا کیا خیال تھا کہ ہم سختی نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے اس بات پہ، سو وہ کی اور ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ اس لیے آدمی اپنی تنہائی اور پیاس پر غور کرے، اور جب یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ اب تنہائی کی دوری کے سامان نہیں ہے، اور جو انہماک اس پیاس کو بڑھا رہا ہے اس کی سیرابی کے سامان نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں میں اس تنہائی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے بہت بڑی عبادت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بڑھاپے میں تنہا رہ جاتے ہیں، پھر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا تنہا رہ جاتا ہے۔ اس تنہائی کو دور کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ نہ خیال کرے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو عالم تنہائی ان کا ہے نا، اس کو دور کرنا، روزانہ سیر پہ ساتھ چلے جانا، روزانہ کچھ وقت بڑوں کو دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ٹیلی فون پہ بات کر لیں، ہزار ذریعے ہیں بتانے کی کیا بات ہے اس میں۔ یہ نفل نمازوں سے اچھی چیز ہے، بہت بڑی خدمت، تاکہ انہیں زندگی کے اس دور میں تنہائی کے اس عذاب سے بچایا جا سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گفتگو میں آ گئی نا، ماں کبھی باپ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے ان باتوں کو، اور حقیقت یہی ہوتی ہے
تو چاہتے ہیں آ کے بیٹھو میرے پاس، باتیں کرو۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو ان حقائق کا ادراک تھا، سب اپنے خلاف سازشوں کے باوجود اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا دادا کے پاس جا کے رہو، وہ تنہا آئیں اور دادا کی ایسی خدمت کرنا جس میں کر سکتا ہوتا، مجھے سلطنت کے امور درپیش۔ لوگوں نے اسے یہ رنگ دیا کہ شاہ جہان بادشاہ کے پاس یرغمال رکھوا دیے تھے اپنے بیٹے، یرغمالی کی کیا بات تھی، وہ تو خود بادشاہ تھے۔ کہا جاؤ اور دادا کے پاس رہو، انہی کے پاس رہا کرو۔ بہت بڑی نیکی ہے جسے ہم اپنی لا علمی سے گنوا دیتے۔ کھانا لگ گیا۔ کھانا بھی تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔